بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میرے ریڈنگ ہے وہ ہے غلام عباس، مشہور افسانہ نگار ہیں، ان کا لکھا ہوا افسانہ ہے اوور کوٹ۔ یہ علامتی افسانہ ہے جس کو سمبولک کہا جاتا ہے، اور اوور کوٹ جو ہے وہ فار ایور ہے، ہر ٹائم کے لوگوں کے لیے ہے، اور ہم میں سے بہت زندگی کے اس تجربے میں سے گزرتے ہیں، یا اس کو عام زندگی میں لوگوں میں اس کا مشاہدہ بھی کیا جاتا ہے۔ تو جی یہ شروع ہوتا ہے، جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور خرامہ خرامہ پٹڑی پر چلنے لگا۔ یہ نوجوان اپنی تراش خراش سے خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا۔ لمبی لمبی کلمیں، چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں، بادامی رنگ کا گرم اوور کوٹ پہنے ہوئے جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا اد کھلا پھول اٹکا ہوا، سر پر سبز فلیٹ ہیٹ ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی، سفید سلک کا گلو بند گلے کے گرد لپیٹا ہوا، ایک ہاتھ کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بیت کی ایک چھوٹی چھڑی جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آ کے گھمانے لگتا تھا۔ یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ، سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کر لگتی تھی، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر نہیں معلوم ہوتا تھا۔ اس کی چال ڈھال سے ایسا بانک پن ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کے سر پٹ کھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا۔ جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ پر رونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا، اس کی چونچالی بڑھتی جاتی، وہ منہ سے سیٹی بجا کر رقص کی ایک انگریزی دھن نکالنے لگا۔ راستے میں نوجوان کی نظر سیمنٹ کے ایک خالی بینچ پر پڑی، وہ اس پر آ کے بیٹھ گیا اور اپنے سامنے سے گزرتے ہوئے زن و مرد کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظر ان کے چہروں سے کہیں زیادہ ان کے لباس پر پڑتی تھی۔ ان میں ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجر، سرکاری افسر، لیڈر، فنکار، کالجوں کے طلباء اور طالبات، نرسیں، اخباروں کے نمائندے، دفتروں کے بابو، زیادہ تر لوگ اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے۔ ہر قسم کے اوور کوٹ، کراکلی کے بیش قیمت اوور کوٹ سے لے کر خاکی پٹی کے پرانے فوجی اوور کوٹ تک جنہیں نیلام میں خریدا گیا تھا۔ نوجوان کا اپنا اوور کوٹ تھا تو خاصا پرانا، مگر اس کا کپڑا خوب بڑھیا تھا، پھر وہ سلا ہوا بھی کسی ماہر درزی کا تھا۔ اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ کالر خوب جمع ہوا، باہوں کی کریزیں بڑی نمایاں، سلوٹ کہیں نام کو نہیں۔ ایک لڑکا پان بیڑی سگریٹ کا صندوقچہ گلے میں ڈالے سامنے سے گزرا۔ نوجوان نے آواز دی، پان والا؟ جناب 10 کا چینج ہے؟ ہے تو نہیں، لا دوں گا، کیا لیں گے آپ؟ نہیں، ہم خود چینج لائے گا۔ لو یہ اکنی نکل آئی، ایک سگریٹ دے دو اور جاؤ۔ لڑکے کے جانے کے بعد وہ مزے مزے سے سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ تھوڑی دور چل کے اسے انگریزی موسیقی کی ایک بڑی سی دکان نظر آئی اور وہ بلا تکلف اندر چلا گیا۔ ہر طرف شیشے کی الماریوں میں طرح طرح کے انگریزی ساز رکھے ہوئے تھے۔ ذرا ہٹ کر ایک بڑا جرمن پیانو رکھا ہوا تھا۔ اس کا کور اٹھا کر انگلیوں سے بعض پردوں کو ٹٹولا اور پھر کور بند کر دیا۔ پیانو کی آواز سن کر دکان کا ایک کارندہ اس کی طرف بڑھا۔ گڈ ایوننگ سر، کوئی خدمت؟ نہیں شکریہ، ہاں گراموفون ریکارڈوں کی فہرست دے دو اس مہینے کی۔ فہرست لے کے اوور کوٹ کی جیب میں ڈالی، دکان سے باہر نکل آیا اور پھر چلنا شروع کر دیا۔
راستے میں اسے ایک چھوٹا سا بک سٹال آیا۔ نوجوان جہاں بھی رکا کئی تازہ رسالوں کے ورق الٹے، رسالہ جہاں سے اٹھاتا بڑی احتیاط سے وہیں رکھ دیتا، اور آگے بڑھا تو قالینوں کی ایک دکان نے اس کی توجہ کو جذب کیا۔ مالک نے جو ایک لمبا سا چوگا پہنے اور سر پر کلا رکھے تھا، گرم جوشی سے اس کی آؤ بھگت کی۔ ذرا یہ ایرانی قالین دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتاریے نہیں، یہیں دیکھ لوں گا۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ دکاندار نے کہا، آپ پسند کر لیجئے، ہم جتنی بھی رعایت کر سکتے ہیں کر دیں گے۔ شکریہ، لیکن اس وقت تو میں صرف ایک نظر دیکھنے آیا ہوں۔ 2-3 منٹ کے بعد وہ اس دکان سے بھی نکل آیا اور پھر اپنی مٹر گشت شروع کر دی۔ اس اسنا میں ایک نوجوان جوڑا جو پیچھے چلا آ رہا تھا اس کے پاس سے گزر کر آگے نکل آیا۔ نوجوان نے شام سے اب تک اپنی مٹر گشت کے دوران جتنی انسانی شکلیں دیکھی تھی ان میں سے کسی نے بھی اس کی توجہ کو اپنی طرف منعطف نہیں کیا تھا، مگر اس جوڑے نے جیسے یک باری اس کے دل کو مو لیا۔ وہ تینوں بڑے ڈاکخانے کے چوراہے پر پہنچ گئے تھے۔ لڑکا اور لڑکی پل بھر کو رکے، پھر سڑک پار کر کے میکلوڈ روڈ پر جا پڑے۔ جب وہ کوئی 200 گز آگے نکل گئے تو نوجوان نے لپک کر ان کا پیچھا کرنا چاہا، مگر ابھی اس نے آدھی ہی سڑک پار کی ہوگی کہ اینٹوں سے بھری ہوئی ایک لاری پیچھے سے بگولے کی طرح آئی اور اسے کچلتی ہوئی میکلوڈ روڈ کی طرف نکل گئی۔ 2-3 راہگیر جو اس حادثے کو دیکھ رہے تھے شور مچانے لگے۔ کئی اور لوگ بھی جمع ہو گئے۔ ٹریفک کا انسپکٹر جو موٹر سائیکل پر جا رہا تھا رک گیا۔ نوجوان کی دونوں ٹانگیں بالکل کچلی گئی تھی، بہت سا خون نکل چکا تھا اور وہ سسک رہا تھا۔ فوراً ایک کار کو روکا گیا اور اسے جیسے تیسے اس میں ڈال کے بڑے ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ جس وقت وہ ہسپتال پہنچا تو اس میں ابھی رمق بھر جان باقی تھی۔ اس ہسپتال کے شعبہ حادثات میں اسسٹنٹ سرجن مسٹر خان اور 2 عمر نرسیں مس شہناز اور مس گل ڈیوٹی پر تھیں۔ جس وقت اسے اسٹریچر پر ڈال کے آپریشن روم میں لے جایا جا رہا تھا تو ان کی نظر اس پر پڑی۔ اس کے کپڑوں پر جا مجا خون کے دھبے تھے۔ کسی نے عذرائے درد مندی اس کی سبز فلیٹ ہیٹ اٹھا کر اس کے سینے پر رکھ دی تھی تاکہ کوئی اڑا نہ لے جائے۔ شہناز نے گل سے کہا، کسی بھلے گھر کا معلوم ہوتا ہے۔ گل دبی آواز میں بولی، خوب بن ٹھن کے نکلا تھا بیچارہ ہفتے کی شام منانے۔ آپریشن روم میں اسسٹنٹ سرجن اور نرسیں چہروں پر جراحی کے نقاب چڑھائے اس کی دیکھ بھال میں مصروف تھے۔ اب اس کے کپڑے اتارے جا رہے تھے۔ سب سے پہلے سفید سلک کا گلوبند اس کے گلے سے اتارا گیا۔ اچانک نرس شہناز اور نرس گل نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نوجوان کے گلوبند کے نیچے نک ٹائی اور کالر، کیا سرے سے قمیض ہی نہیں تھی۔ اوور کوٹ اتارا گیا تو نیچے سے ایک بہت بوسیدہ اونی سویٹر نکلا جس میں جا بجا بڑے بڑے سوراخ تھے۔ ان سوراخوں سے سویٹر سے بھی زیادہ بوسیدہ اور میلا کچیلا ایک بنیان نظر آ رہا تھا۔ نوجوان سلک کے گلوبند کو کچھ اس ڈھب سے گلے پہ لپیٹے رکھتا تھا کہ اس کا سارا سینہ چھپا رہتا۔ اس کے جسم پر میل کی تہیں بھی خوب چڑھی ہوئی تھی۔ ظاہر ہوتا تھا کہ کم از کم پچھلے 2 مہینے سے نہیں نہایا۔ البتہ گردن خوب صاف تھی اور اس پر ہلکا ہلکا پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ پتلون کی پیٹی کے بجائے ایک پرانی دھجی سے جو شاید کبھی نک ٹائی ہوگی خوب کس کے باندھا گیا تھا۔ بٹن اور بکسوئے غائب تھے۔ دونوں گھٹنوں پر کپڑا مسک کیا تھا اور کئی جگہ کھونچیں لگی ہوئی تھی۔ چونکہ یہ حصہ اوور کوٹ کے نیچے رہتے تھے اس لیے لوگوں کی نظر ان پر نہیں پڑتی تھی۔ اب بوٹ اور جرابوں کی باری آئی اور ایک مرتبہ پھر مس شہناز اور مس گل کی آنکھیں چار ہوئیں۔ بوٹ تو پرانے ہونے کے باوجود خوب چمک رہے تھے، مگر ایک پاؤں کی جراب دوسرے پاؤں کی جراب سے بالکل مختلف تھی۔ دونوں جرابیں پھٹی ہوئی بھی تھیں۔ بلا شبہ اس وقت تک نوجوان دم توڑ چکا تھا۔ اس کا جسم سنگ مرمر کی میز پر بے جان پڑا تھا۔ چہرہ جو پہلے چھت کی سمت تھا کپڑے اتارنے میں دیوار کی طرف مڑ گیا تھا۔
معلوم ہوتا تھا کہ جسم اور اس کے ساتھ روح کی اس برہنگی نے اسے خجل کر دیا ہے اور وہ اپنے ہم جنسوں سے آنکھیں چرا رہا ہے۔ یا ربی زدنی علم۔